سورہ فاتحہ۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام عالموں کا رب ہے، رحمان اور رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام و اکرام کیا۔ ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ آمین۔ سورہ بقرہ، رکوع نمبر 1۔ یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، قرآن پر اور جو کتابیں پہلے نازل کی گئی ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں۔ نمبر 5، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور فلاح پانے والے ہیں، مگر کافروں کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی گئی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ رکوع نمبر 2۔ منافقین کے دلوں میں دراصل ایک بیماری ہے جسے اللہ نے بڑھا دیا ہے۔ ان کا رویہ یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، لیکن اپنے ساتھیوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دراصل ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان سے تو صرف مذاق کر رہے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے آگ روشن کی، سارا ماحول روشن ہو گیا تو اللہ نے نور بصارت ان سے چھین لی۔ رکوع نمبر 3۔ انسانوں سے ایک چیلنج، اگر تمہیں اس کتاب میں شک ہے تو اس کی مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ، اپنے تمام ہم نواؤں کو بلاؤ، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کی چاہو مدد لو اگر تم سچے ہو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا اور ہرگز نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ اللہ مچھر یا اس سے بھی حقیر چیز کی مثال دینے میں نہیں شرماتا۔ ان مثالوں سے حق بات قبول کرنے والوں پر حق واضح ہو جاتا ہے اور فاسق لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ فاسق وہ ہیں جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اللہ جسے جوڑنے کا حکم دیتا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 4۔ جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے اندیشیوں کا اظہار کیا۔ تب اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام بتائے اور آدم نے فرشتوں کے سامنے سب کے نام بتا دیے۔ پھر اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے جھک جاؤ۔ سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کیا۔ اس کے بعد آدم اور حوا کو جنت میں رکھا گیا اور کہا گیا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، مگر شیطان نے انہیں اس درخت کی ترغیب دی اور اللہ کے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا، تو اللہ نے آدم اور اس کی بیوی کو زمین پر اتار دیا۔ پھر آدم علیہ السلام نے اللہ سے کلمات سیکھے اور توبہ کی کہ جس کو اللہ نے قبول کیا۔ اس وقت اللہ نے کہا، میری طرف سے جو بھی ہدایات تمہارے پاس آئے گی اس کی جو پیروی کرے گا اسے کوئی خوف و رنج نہ ہوگا، اور جو جھٹلائے گا وہ آگ میں جائے گا۔ رکوع نمبر 5۔ بنی اسرائیل کو وہ نعمت یاد دلائی گئی کہ اللہ نے ان کو تمام قوموں پر فضیلت عطا کی تھی، اور ان سے کہا گیا تھا کہ اللہ سے ڈرو اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اس کتاب کی تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے۔ تھوڑی سی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچو،
बातिल का रंग चढ़ाकर हक को मुश्तबे न बनाओ, जानते बूझते हक को छुपाने की कोशिश न करो, नमाज कायम करो, ज़कात दो, जो लोग मेरे सामने झुक रहे हैं उनके साथ तुम भी झुक जाओ। रुकू नंबर 6। अल्लाह ने बनी इसराइल पर जैसे जैसे एहसान किए, उन्होंने हर एहसान का जवाब नाशुक्री से दिया। उनको फिरौन से नजात दी, जो उनके बेटों को तो जुबाह करता और बेटियों को जिंदा रहने देता, और इसी फिरौन को उनकी आंखों के सामने समंदर में गर्क किया और उनको बखैरियत गुजार दिया। उन्होंने इस नियामत का यह जवाब दिया कि जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 40 दिन के लिए बुलाया तो उन्होंने उसके पीछे बछड़े को माबूद बना लिया। फिर भी अल्लाह ने मुआफ किया, उन पर अबर का साया किया और आसमान से मनो सलवा उतारा। जब उनसे कहा गया कि जो बस्ती सामने है उसमें दाखिल हो जाओ और उसकी पैदावार को मजे से खाओ, मगर बस्ती के दरवाजे से सजदा रेज होते हुए दाखिल होना, तो जालिमों ने उस हुक्म को बदल कर रख दिया और अल्लाह ने उन पर आसमानों से अजाब नाजिल किया। रुकू नंबर 7। कौम की मांग पर मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो हमने कहा कि फुला चट्टान पर अपना आसा मारो, उससे 12 चश्मे फूट निकले और हर कबीले ने एक एक चश्मे को अपने लिए मखसूस कर लिया। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि एक तरह के खाने पर हम अब सब्र नहीं कर सकते, आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि हमारे लिए जमीन की पैदावार से साग, तरकारी, घी, लहसुन, प्याज और दाल वगैरह पैदा करे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक बेहतर चीज के बजाय तुम अदना दर्जे की चीजें लेना चाहते हो। फिर उन बस्ती पर और बदहाली मुसल्लत हो गई और अल्लाह के गजब में घिर गए। रुकू नंबर 8। बनी इसराइल को याद दिलाया गया कि तूर के पहाड़ को तुम पर उठाकर पुख्ता अहद लिया था कि जो किताब हम तुम्हें दे रहे हैं उसे मजबूती से थामना और जो अहकाम इसमें दर्ज हैं याद रखना। उन्होंने इस अहद को तोड़ा और फिर हफ्ते के कानून को तोड़ा तो अल्लाह ने उन्हें बंदर बना दिया ताकि अपने जमाने के लोगों और बाद में आने वाली नस्लों के लिए सामान इबरत हो। जब अल्लाह ने गाय के जुबाह करने का हुक्म दिया तो टाल मटोल किया कि कौन सी गाय हो, रंग कैसा हो और गाय की तफसील क्या है। आखिरकार जुबाह किया। रुकू नंबर 9। अल्लाह ने बनी इसराइल की आयन आंखों के सामने मुर्दे को जिंदा किया। उस निशानी को देखने के बावजूद उनके दिल और सख्त हो गए, पत्थर से भी सख्त। उनमें से एक गुरोह का काम यह था कि उन्होंने अल्लाह का कलाम सुना और जानते बूझते दानिस्ता उसमें तहरीफ की। दूसरा गुरोह उम्मियों का है जो किताब का इल्म तो नहीं रखते, बस अपनी बेबुनियाद उम्मीदों आरजुओं को लिए बैठे हैं। ये बस वहम गुमान पर चले जा रहे हैं। वो कहते हैं कि दोज़ख की आग हमें हरगिज छूने वाली नहीं, इल्ला ये कि चंद रोज की सजा मिल जाए तो मिल जाए। उन्हें दोज़ख की आग क्यों न छुएगी? जो भी बदी कमाएगा, खताकारी करेगा, वो दोज़खी है, दोज़ख में हमेशा रहेगा। रुकू नंबर 10। बनी इसराइल से अहद लिया गया कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करना, माँ बाप, रिश्तेदारों, यतीमों और मिस्कीनों के साथ नेक सलूक करना, लोगों से भली बात कहना, नमाज कायम करना, ज़कात देना, आपस में एक दूसरे का खून न बहाना, एक दूसरे को घर से बेघर न करना, मगर सिवाय चंद के तमाम ने इस अहद को तोड़ दिया, अपने ही भाइयों का खून किया, घर से बेघर किया, फिदिया लिया। नतीजा यह हुआ कि दुनिया की जिंदगी में जलील और ख्वार होकर रहे, आखिरत में शदीद अजाब की तरफ फेर दिए जाएंगे। रुकू नंबर 11। अब यह किताब अल्लाह की तरफ से उनके पास आई है और इस किताब की तस्दीक भी करती है जो उनके पास पहले से मौजूद है, लेकिन उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। जब उनसे कहा जाता कि जो कुछ अल्लाह ने नाजिल किया है उस पर ईमान लाओ, तो वो कहते हैं हम तो सिर्फ उस चीज पर ईमान लाते हैं जो हमारे यहाँ
بنی اسرائیل پر اتری ہے۔ اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے ماننے سے انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق و تائید کرتا ہے جو ان کے یہاں پہلے سے موجود ہے۔ ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمہارے انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو۔ یہ کبھی ایسا نہیں کر سکتے، اس لیے ان کے اعمال کا تقاضا یہی ہے کہ وہ وہاں جانے سے کترائیں۔ رکوع نمبر 12۔ جو اللہ، اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل و میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ جب کبھی کوئی رسول اللہ کی کتاب لے کر آیا جو اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، تو ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پسے پشت ڈال دیا اور جادو کے پیچھے پڑ گئے۔ بابل میں اللہ کے دو فرشتے ہاروت اور ماروت جادو کی تعلیم دیتے تھے۔ وہ پہلے ہی صاف متنبہ کر دیتے تھے کہ یہ محض ایک آزمائش ہے، تم کفر میں مبتلا نہ ہو۔ یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ رکوع نمبر 13۔ اہل ایمان سے کہا گیا کہ اپنی بات چیت میں یہودیوں کے الفاظ یا ان کا انداز نہ اختیار کریں، راعنا نہ کہیں بلکہ انظرنا کہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے نہ کریں جس طرح پہلے حضرت موسیٰ سے کیے گئے۔ اہل کتاب میں سے اکثر چاہتے ہیں کہ تمہیں بھٹکا کر ایمان سے پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں۔ وہ تم سے حسد کرتے ہیں اور اسی لیے کفر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ انہیں معاف کرو اور دین پر جمے رہو۔ جنت نہ یہودیوں کے لیے ہے نہ عیسائیوں کے لیے۔ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور نیک روش پر چلے، اس کے لیے اپنے رب کے پاس بڑا اجر ہے۔ رکوع نمبر 14۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے معبدوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے در پہ ہو۔ ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا مجید ہے، جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہی حکم دیتا ہے، ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے۔ تم نے یہودیوں اور عیسائیوں کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ رکوع نمبر 15۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورے اتر گئے تو اللہ نے انہیں تمام لوگوں کا پیشوا بنایا، اور ہم نے اس گھر یعنی کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کا مقام بنایا، اور لوگوں سے کہا کہ ابراہیم کی جائے عبادت کو اپنے لیے جائے نماز بنا لو، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی کہ میرے اس گھر کو طواف، اعتکاف، رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھو۔ جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور وہ دعا کر رہے تھے کہ ہم سے یہ خدمت قبول کر، ہمیں اپنا مسلم بنا، ہماری نسل میں ایک قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، ہمیں عبادت کے طریقے بتا، کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ ان لوگوں میں خود انہی میں سے ایک رسول اٹھا جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیوں کو سنوار دے۔ رکوع نمبر 16۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم سے کہا مسلم ہو جا، تو اس نے فوراً کہا کہ میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی، میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے،
لہذا مرتے دم تک تم مسلم ہی رہنا۔ مسلمانوں، کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی۔ ہم ان رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا کسی کا رنگ ہوگا، اور ہم اسی کی بندگی